الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دورہ قرآن کا اگلے دن کا آغاز کرتے ہیں. دورہ قرآن کے جن مقاصد کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی مکمل تلاوت بھی ساتھ ساتھ کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر صورت کا بنیادی سا تعارف حاصل کر لیں اور ہر صورت کو پہچان لیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. تیسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ قرآن کے بہت سے الفاظ ہماری روزمرہ زندگی میں یعنی روزمرہ کی زبان میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ضرور قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرنے کی عادت بنائیں، اور اس سے ہمارے فہم قرآن کی صلاحیت انشاءاللہ ضرور بڑھے گی. اور چوتھا اور اصل جو عملی ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے آس پاس کے ماحول کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روز عمل کے لیے کوئی نہ کوئی اصول ضرور لیتے جائیں. تو پارہ 9 ہمارا چل رہا تھا سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ یہ مکی صورت ہے، سورۃ الانعام کا جوڑا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء اور رسول کی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور جس قوم کے اندر کوئی رسول آ جاتے ہیں تو اور وہ جس قوم سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور پھر وہ قوم اس کو جھٹلا دے تو پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر یقینی طور پر ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ وہ دور ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ مکی زندگی کا آخری دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے مکہ سے نکلنے ہی والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی رسول اپنا کام مکمل کر کے اپنے مشن کو مکمل کر کے اس قوم سے نکل جاتے ہیں اور قوم کے اوپر حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عذاب کا فیصلہ ان کے لیے اٹل ہوتا ہے جو کسی کے ٹالنے سے نہیں ٹل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے 4 اقوام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سنت جو رسولوں کے بھیجنے کے بارے میں اللہ کی ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پہلے سختیاں، پھر خوشحالی، سب کچھ امتحان کے لیے، پھر اس کے بعد آخرکار عذاب، اور پھر اس کے یہ سنت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طویل تذکرہ فرمایا تھا جو ابھی جاری ہے، کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا طویل ذکر شروع کیا. اس کے بھی 2 حصے تھے، اور ایک حصہ وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے مخاطبین اصل میں 2 لوگ تھے. ایک تو وہ فرعون کی قوم کے لوگ تھے جو کہ مشرکین تھے اور جن سے انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی، ان سے بطور کافر قوم یا مشرک قوم خطاب کیا. اور دوسری جب وہاں سے وہ بنی اسرائیل کو نکال کر لے گئے اور اس مشرک قوم کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون کو اور اس کی پوری فوج کو، لشکر کو غرق کر دیا. وہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا. اور بنی اسرائیل وہ ہیں جو کہ امت مسلمہ تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے امت مسلمہ، اور ان کے اندر جو بہت بگاڑ آ چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح سے فرعون کی قوم یعنی مصر سے نکالنے کے بعد انہیں 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک اتنا طویل ٹریننگ پیریڈ دیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہر سال ہمیں 1 مہینہ دیتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ، تاکہ ہمارے اندر جو بھی دنیا پرستی یا ایک کہنا چاہیے کہ کمزوری آ جاتی ہے ہمارے اندر، اور اپنے عزم اور اپنے ارادوں پر عمل کرنے میں ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور اپنے نفس پہ قابو ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1 مہینہ دیتے ہیں ہر سال. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل چونکہ ایک بہت طویل غلامی سے گزرے تھے اور ان کے اندر بہت پستی آ چکی تھی اخلاقی لحاظ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پورے 40 سال انہیں اس ٹریننگ پیریڈ سے گزارا تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے اثر نو، اپنے عقائد بھی درست کر لیں، اور اب وہ اخلاق سیکھ لیں جو کہ ایک مسلم امہ کے اخلاق ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر درمیان میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاطب ہو رہے ہیں کہ تمام انسانیت کو، یعنی بنی اسرائیل کے تذکرے کے بالکل درمیان میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اب آپ اپنی حیثیت تمام انسانیت کے اوپر واضح کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا دور ختم ہو چکا اور اب آپ ان کی جگہ آپ لے چکے ہیں. اور جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے ان کی نبوت تھی یا رسالت تھی، لیکن آپ کی حیثیت ان سے بالکل مختلف ہے، اور اب آپ پیغمبروں کے درمیان، رسولوں کے درمیان جو آپ کی امتیازی حیثیت ہے جو کسی اور رسول کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو آپ اپنی جو رسالت کی جو حیثیت ہے تا قیامت
اس کو پوری انسانیت کے سامنے واضح کر دیں۔ تو یہ وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ اہم آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت واضح کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ یعنی اللہ کیا فرمایا، کیا کہہ دیجئے، یا ایوہ الناس، پہلے تو یہ کہ آپ نے صرف امت مسلمہ کو مخاطب نہیں کرنا، یا ایوہ الذین آمنو نہیں کہا، بلکہ یا ایوہ الناس۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ انسانیت کا کوئی گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دائرے سے اب باہر نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور میں کس اللہ کا، کس رب کا میں بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، کس کی نمائندگی کر رہا ہوں، اس رب کی جو کہ بادشاہ ہے زمینوں، آسمانوں اور زمین کا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی خاص اہمیت اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا کہ جمیعہ، تمام انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کافی ہے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ تا قیامت تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، یعنی ایسے رسول کو جن کی شان کسی اور رسول کی طرح نہیں ہے، جن کی رسالت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا وسیع کسی اور رسول کا نہیں تھا، ایسے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا رسول ہے، نبی امی ہے، کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ الفاظ کو نہیں پہچانتے، حروف کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نبی امی کہا، اور دوسری طرف اس نبی امی کو بجائے اس کے کہ وہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، اس کو اللہ نے کوئی اور معجزہ دینے کے بجائے قرآن کا اور کتاب کا معجزہ دیا۔ دوسرے رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے دیے جو نظر آتے تھے، جو باقاعدہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی امی فرما کر ان کو حصی معجزہ دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا اور لکھے ہوئی الفاظ کا اور حروف سے بنی ہوئی کتاب کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہ اتنی زبردست بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اب رہتی دنیا تک جو اللہ کا معجزہ ہے وہ ایک تو قرآن ہے، اور دوسری اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کو بنانے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کا اس میں نہ اختیار ہے، نہ ان کا اس میں عمل دخل۔ تو یہ بہت خوبصورت کمبینیشن ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ درمیان میں صرف ایک آیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت واضح کر رہی ہے، اور ویسے پیچھے سے وہ جو سلسلہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا وہی آگے جاری ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی سب کے سب بگڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ایک عنصر، کچھ لوگ حق کے اوپر قائم تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ایک زبردست تنظیم تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ والی بات ہم نے چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر بھی پڑھی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور یہاں پہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے فرما رہے ہیں کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے انہیں یعنی قطع کر دیا، یعنی تقسیم کر دیا گروہوں میں، اثنتئی عشرۃ اسباطا، 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، امماً، الگ الگ باقاعدہ مستقل گروہ بنا دیا۔ ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل اگرچہ اس وقت وہ 40 سال ان کے صحرا کی زندگی میں گزر رہے تھے، لیکن اس صحرائی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں جو تربیت دینا چاہ رہے تھے، اور وہ جو انہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری آلائشوں سے پاک کر کے انہیں کسی بڑے کام کے لیے، جہاد کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے، اس تربیت کا ایک اہم حصہ تھا کہ ان کے اندر ایک زبردست قسم کی تنظیم ہو، یعنی وہ ان کی جو قوم ہے وہ ایک آرگنائزڈ قوم ہونی چاہیے۔
ایسے بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے. تو باقاعدہ آرگنائزیشن کی یہ شکل تھی کہ ہر 12 خاندانوں کے اندر کو میں تقسیم کر کے، اور یہ 12 خاندان وہی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، اور ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر انہی میں سے ایک سردار مقرر کیا. اب وہ جو سردار تھے ان کا، جیسے کہ ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی اس بات کو ہم پڑھ کر آئے کہ ان کا مشن، ان کا کام یہی تھا کہ رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کچھ تعلیمات دیں بنی اسرائیل کو، تو انہیں ہی وہ آگے پھیلائیں اپنے اپنے خاندان میں. تو یہ ایک پوری ایک شکل تھی ایک تنظیم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تربیت کے اندر ایک اسلامی معاشرے کا ایک منظم ہونا، اور کسی امیر کا اس امیر کی اطاعت میں ہونا، اور ایک یعنی منظم سوسائٹی جو ہے وہ اسلام کے اس تربیت کا لازمی حصہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث ہیں اس کے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی 3 لوگ بھی کبھی سفر پر جائیں، یعنی آپ سوچیں کہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں نا، 3 لوگ، اور ہم اس بات کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، 3 لوگ بھی سفر پر نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہمیشہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آخر میں سب کے موڈ خراب ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہاں رکنا ہے، کوئی کہتا ہے وہاں رکنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کھانا ہے، کوئی کہتا ہے وہ کھانا ہے. اور اگر ہم شروع سے ہی امیر بنا لیں تو یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں وقت پر. تو یعنی ایک اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا آرگنائز شکل میں رہنا ہے. اسی طرح آپ اسلام کی عبادات کو دیکھ لیں گے، جو نماز ہے، جماعت یعنی باجماعت نماز کا جو تصور ہے یا اس کی جو ٹریننگ ہے وہ کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ مسلم سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ایک منظم سوسائٹی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا اپنا رخ ہے جو جدھر جائے مرضی، بلکہ وہ ایک منظم، اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی سسٹم اس کے اندر ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹریننگ پیریڈ کے اندر بھی ایک زبردست منظم شکل میں انہیں یعنی ان کی ایک تنظیم بنا دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب یہ بھی کتنا زبردست انتظام تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں امن برقرار رکھنے کے لیے ایک جو پانی ہے اس کی تقسیم ایک بہت زیادہ بنیادی چیز ہے، یعنی بنیادی فیکٹر ہے کہ آپ پانی کی تقسیم کیسے کرتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے. یعنی انہیں صحرا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھے طریقے سے ہر ضرورت ان کی پوری فرمائی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو. یعنی ایک بستی کو انہیں کہا گیا کہ آپ اس میں چلے جائیں اور اس کو فتح کر لیں، لیکن کیا کریں؟ حطتن حطتن کہتے جانا، یعنی استغفار کے الفاظ کہتے جانا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. مگر جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش پہ ان پر آسمان سے عذاب بھیج. یعنی بڑے بے خوف تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جو بات کہتے تھے اس کی پیروی کرنا، اس کو ماننا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اہم چیز نہیں تھی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کا، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. یعنی بنی اسرائیل کی ہی ایک بستی تھی جو کہ اب یہ مختلف اس میں ہے کہ کون سا علاقہ تھا، وہ کون سا سمندر تھا یا کوئی ندی تھی. تو اچھا اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے بھی یوں جڑا ہے کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان میں سے امت یہدون بالحق، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پر اور حق پر قائم تھے. اب یہ جو سب کا واقعہ اب جو بیان ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ حق پر قائم تھے ان کا بیان ہے ایک طرح سے کہ کون لوگ حق پرست تھے ان کے درمیان، اور ان کی حق پرستی کی جو کیفیت تھی کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کوئی گروہ جو ہے ان میں سے حق پر قائم ہے.
اس کی وضاحت آ رہی ہے اس واقعے کے اندر. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبتی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آزماتے ہیں، نافرمانی کے راستے مزید کھل جاتے ہیں اس کے سامنے. جیسے ہم نے یہ بار بار پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہاں اللہ نے کہا تھا کہ یہ ان کو یعنی یہ ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ڈھیل بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے جو سب کے دن وہ مچھلیاں اور اوپر آتی تھی، اور پھر ان لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا تھا کہ گڑھے کھود لیے تھے، گڑھے سے بنا لیے تھے کہ وہ ان گڑھوں کے اندر مچھلیاں جمع ہو جائیں اور پھر اس سے اگلے دن اتوار کے دن وہ آرام سے انہیں پکڑ لیں. یہ ان کی نافرمانی تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو کچھ لوگ تو نافرمانی کر رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو ان نافرمانی کرنے والوں کو روک رہے تھے، اللہ سے ڈرا رہے تھے. اور یہ تیسرا گروہ اس آیت میں سامنے آیا ہے جو منع کرنے والوں کو منع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تمہیں کیا فکر ہے، تم اپنی مطلب اپنے عمل کو ٹھیک رکھو، بس تمہارا کسی اور سے کیا لینا دینا. تو اب یہاں پہ بات آ رہی ہے قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اب ان منع کرنے والوں نے وہ اصل وجہ بتائی، آخر ہم انہیں منع کیوں کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم انہیں کیوں منع کر رہے ہیں، معذرة الى ربكم، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائیوں سے کیوں روکیں. برائی سے روکنا ینہون عن المنکر، یہ جو ہم نے بار بار پڑھا کہ کانوا لا یتناہون عن المنکر، اپنے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے کہ ان کا کیا عمل تھا کہ برائی سے نہیں روکتے تھے. تو یہ جو برائی سے روکنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی طرف سے اللہ کے سامنے ہماری پوزیشن کلیئر ہو جائے گی، اور اگر ہم نہیں روکتے تو ہم اللہ کے سامنے بھی ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، اور اللہ کا جو عذاب آئے گا جیسا کہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ ان سارے گروہوں پر آتا ہے، صرف وہ لوگ بچائے جاتے ہیں جو دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. فلما نسوا ما ذکروا به، آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد صرف ان لوگوں کو بچانے کا ذکر کیا، ایک گروہ کو جو برائی سے روکتے تھے. باقی دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی الگ الگ نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے ان کے علاوہ جو بھی تھے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور باقی سب لوگوں کو، ان میں وہ دونوں گروہ شامل تھے جو برائی کر رہے تھے اور دوسرا وہ جو برائی نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روک رہے تھے. باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر عذاب بھی 2 مرحلوں میں آیا. پہلے کوئی چھوٹا عذاب آیا تاکہ وہ لوگ سنبھل جائیں اور غفلت یعنی اپنا یہ عمل چھوڑ دیں جو وہ سب کی نافرمانی کر رہے تھے، لیکن اس عذاب سے بھی وہ نہیں منع ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ شدید قسم کا عذاب جو بندر بنا دینے والا عذاب تھا وہ ان کے اوپر اللہ نے بھیج دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب ہمیں سوچنا چاہیے نا اپنے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی، اور جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے تو ہم کہیں ان باتوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض نہ کریں. ہم یہ سوچیں کہ جہاں پر ہم ہیں اس دورہ قرآن کے شرکا یا ہم قرآن پڑھنے والے، ہم سب یہ عہد کر لیں کہ جہاں بھی برائی ہوگی ہمارے آس پاس ہم اچھے طریقے سے اور مصلحت کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے حدیث میں اس دن پڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے تم میں سے تو سب سے پہلے اس کو بزور قوت روکنے کی کوشش کرے، جتنی قوت اس کے پاس ہے اس کو ہاتھ سے روکے. لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو برا کہے، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے
اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے. اچھا یہ چیز اتنی مشکل تو نہیں ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جن سکولز میں جا رہے ہیں وہاں پر جو بھی ان کے فنکشنز ہوتے ہیں یا جو چیزیں بھی اس طرح سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کل انٹرٹینمنٹ کا تصور ناچ گانے کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو ہم اس کے علاوہ کیا کریں. اب اتنے سارے پیرنٹس ہوتے ہیں، یعنی جتنے بچے ہیں اتنے ہی پیرنٹس ہیں نا اسکول میں، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں بولتا، حالانکہ بہت سارے ہوتے ہوں گے ان میں سے جو اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ اپنے بچے کو کہیں گے کہ آپ نہ جاؤ. لیکن آپ سوچیں کہ اگر چلے اگر 10% پیرنٹس بھی اگر ایسے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی تعداد بنتی ہے. اگر وہ ایک آواز اٹھائیں، ایک طریقے کے ساتھ بات کریں، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ لڑیں جھگڑیں، لیکن آپ کو جو راستے آپ کے سامنے کھلے ہیں ان کو استعمال کریں. تو اصل مسئلہ ہی ہمارا اس وقت یہ ہے کہ کوئی برائی کو اٹھ کے برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تھا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پوری زمین میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے پوری ہسٹری آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ لوگ ایسے پٹے ہیں اور ایسے اپنی زمین سے فلسطین سے نکلے ہیں کہ کہیں یورپ میں اور کہیں جرمنی میں اور کہیں عرب کے اندر اور کہیں ایشیا کے یعنی ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پر انہوں نے پناہ لی ہے. اور ہر جگہ ان کا جس طرح سے یہ رہی ہیں تو انتہائی ان کی آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے بالکل ان کے جو علاقے ہوتے تھے رہنے کے وہ بالکل الگ ہوتے تھے. عام لوگوں کے ساتھ ان کو نہیں رہنے کی اجازت نہیں، بالکل جیسے ایک اچھوت قوم ہوتی ہے وہ بن کر یہ رہے بہت طویل عرصے تک. اور اب یہ جو موجودہ جو اس وقت اسرائیل کی ایک تحریک چلی ہے اس نے بہرحال انہیں کچھ ہمت اور کچھ دنیا کے سامنے ان کا ایک رول بنا ہے، ورنہ یہ عذاب ان کا صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ دنیا میں کہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہ پوری دنیا میں بکھر گئے تھے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی پہلے نسلیں ٹھیک تھیں لیکن بعد والے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسے دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی وہ کتاب کو چھوڑ کے دنیا حاصل کرتے ہیں. حاصل ادنا، تو اس کا مطلب یہ کہ ادنا کا مطلب دنیا بھی ہے، یعنی ادنا کا مطلب یہ بھی ہے قریب کی چیز، قریب میں جو چیز ہوتی ہے، اور چونکہ دنیا قریب ہے آخرت دور ہے اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں. اور دنیا کا ایک اور یعنی ایک اور مفہوم جو ہے اس میں جو دناءتن سے نکلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر، بہت ہی کم تر. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ دونوں مفاہیم کسی حد تک شامل ہیں کہ دنیا قریب تو ہے ہی لیکن یہ ساتھ میں حقیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بدلے دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، جیسے کہ ان کی امیدیں تھیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور آج امت مسلمہ کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم تو معاف کیے جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. ان دنیا سے ان کا یعنی ان کو چھوڑ نہیں سکتے، دنیا جہاں سامنے آ جائے تو بس یہ فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی پرائیورٹیز کو یہ بالکل اگر کبھی سیٹ کر بھی لیں، کتاب اللہ کو اپنی پرائیورٹی بنا بھی لیں، تو جو ہی کوئی دنیا کا فائدہ سامنے آتا ہے تو وہ سب کا سب ان کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کریں. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں بھی آتا ہے، آپ اس سب کو اگر ایک اس کا لب لباب دیکھیں، ایک نچوڑ اس کا دیکھیں، تو وہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کی حقوق، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، یعنی کتاب اللہ کے حقوق انہوں نے کس حد تک ادا کیے یا نہیں کیے. تو بس یہی ساری ہسٹری ہے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا.
جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ یہ وہ وقت جب انہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ شریعت دے رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے ایسا ایک فضا بنا دی تھی، پہاڑ جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ یعنی اس شریعت کی ایک عظمت اور اس کے بوجھ کا تصور دینے کے لیے کہ کتنا بڑا عہد تم شریعت کو لے کے اللہ کے ساتھ باندھ رہے ہو، اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ وہ ایک خوف کی فضا میں آ گئے تھے۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے۔ یعنی خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بس یہ اصل چیز ہے، اس کو ہم یاد کر لیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو۔ قوت سے پکڑنا تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کئی کئی دن قرآن کو نہ پڑھیں، کئی کئی دن ہم قرآن کو نہ سمجھیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کی کون سی صورت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو بس اس کو یاد رکھیں، کتاب اللہ کا اصل حق کیا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اسے زور سے پکڑنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو انسان آنے تھے ان سب کی ارواح کو پیدا کر دیا تھا، اور انہیں باقاعدہ، یعنی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انہیں باقاعدہ یعنی جو میدان عرفات کے قریب یعنی آتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارواح کو جمع کیا تھا اور پھر ان سے یہ عہد لیا تھا۔ اور وہ کیا عہد تھا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ عہد ہے یہ ہمارے لا شعور کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر ایک اس کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ بھلائی اور برائی کی پہچان، اور یہی عہد الست جو ہے اس کا اس کی ایک طرح سے اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کاروں لوگوں نے کیا تھا؟ یعنی یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو عہد ہے، عہد الست جسے کہا جاتا ہے، الست بربکم، وہ عہد اس بات کے لیے کافی ہے کہ تم برائی اور بھلائی کو پہچاننے کے لیے تمہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی مواقع ضرور ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو موقع نہ ملے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ یعنی پھر آیات کا علم، یعنی پھر وہی کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ شخص کوئی شخص خاص بھی ہو سکتا ہے، یا ایک ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص کے اندر بھی ہے یعنی کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینے والا شخص، اسے علم دیا تھا، یعنی اس نے اچھا خاصا کتاب اللہ کا علم بھی حاصل کر لیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ یعنی یہ اس شخص کی بات ہے جس نے اللہ کی کتاب کا علم بھی حاصل کر لیا، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے، خواہشات نفس پہ چونکہ قابو نہیں تھا، تو وہ زمین کی طرف یعنی پستی میں گرتا ہی چلا گیا۔ ان تحمل فمثله كمثل الكلب، یہ انتہائی شدید ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال، اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث،
کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو یہاں شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں اس صورتحال سے بچائیں. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. یعنی یہ جو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم سمجھتے ہیں نا جانتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے وہ صرف دو ہی چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں بس اپنی خواہش نفس ہی ہوتی ہے اور اسی کے پیچھے وہ لگا ہوتا ہے. تو یعنی یہ چیز انسان کو کسی بھی مطلب حد پہ رہنے نہیں دیتی. جیسے کہ ابھی کل ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کسی بندے نے پاکستان کے ہی کسی بندے کی بات تھی کہ اس نے ایک خاتون جنہوں نے پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے جو یہ ہینڈ بیگز بنانے کی تو اس سے غالباً $50,000 کا ایک ہینڈ بیگ خریدا ہے. اور وہ کمپنی باقاعدہ انٹرویو کرتی ہے جو بندہ اس سے یعنی آپ جب پہلے دیتے ہیں کہ آپ لینا چاہتے ہیں بیگ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کا باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں کہ آپ کے لیے بنایا جائے. اور شتر مرغ کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں. تو مطلب انسان کوئی حد نہیں ہے. برانڈز پہ برانڈز برانڈز پہ برانڈ ایک برانڈ پہ اس سے اوپر کی برانڈ پہ اس سے اوپر کی برانڈ پہ یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب ایک دفعہ اس چکر میں پڑ جائے تو دنیا کی سے مرعوبیت جو ہے نا کہ دنیا کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ جائیں تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر انسان کے اندر دنیا سے مرعوبیت آ گئی تو پھر وہ کسی حد تک کسی حد پہ بھی جا کے پھر وہ ختم نہیں ہوتا. تو کسی کے مال کو دیکھ کے اور کسی کی خوشحالی کو دیکھ کے انسان کا اس پہ فریفتہ ہو جانا یہ چیز دراصل اس بات کی علامت ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ ہو بھی اتنا مال لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال کی ایسی خواہش کرنا کہ جب انسان کہیں مال دیکھ لے تو فوراً بس اس کے اندر اس کی خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی طرح یہ میرے پاس آ جائے. تو یعنی دنیا سے مروب ہونا یہ چیز اصل میں وہ مرض ہے. اس کے مطابق یعنی مرض اصل ہے. مرض اگر ہوگا ضروری نہیں کہ ہر مریض کے پاس بہت سا مال بھی ہو لیکن اگر مرض موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں اپنی پناہ میں رکھیں. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. من یہد اللہ فهو المہتدی. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہاں وہی والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مہر لگا دی لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے وہ کام نہیں لیا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دل کی بات آتی ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. تو یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ان کا تھوڑا سا ہم آڈٹ کریں کہ ہماری یہ چیزیں کتنی کہاں یوز ہوتی ہیں. ہمارے دل ہمارے غور و فکر کی صلاحیت ہم کن چیزوں پہ سارا دن غور و فکر کرتے ہیں. ہمارے کان کیا سنتے ہیں دن میں کتنا ٹائم ہمارے کان کیا سنتے ہیں اور دن میں کتنا ٹائم ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہی ہماری جو ہے نا وہ ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں. ہم اس کا تھوڑا سا آڈٹ کریں کہ ہمارے اندر کیا جا رہا ہے اور کتنے % کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب تک ہم نے اس ریشو کو چینج نہیں کیا اپنے ان پٹ کو ہم نے اگر چینج نہیں کیا تو اس وقت تک ہدایت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں مل سکتی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو گئے یعنی الحاد کرتے ہیں یعنی منحرف ہو جاتے ہیں اس کے ناموں کے معاملے میں.
सयुजज़ौना मा कानू यामलून, जो कुछ वो करते रहे हैं उसका बदला वो पा कर रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह के जो अस्मा है इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है अल्लाह की, यानी दरअसल ये क्या है, ये अल्लाह की सिफात है ना। और जाहिर है कि यूं तो हमने उलमा ने या एक हदीस के मुताबिक भी ये 99 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दूसरी जगह पे नहीं ये भी आता है, उलमा ये भी कहते हैं कि ये तो अल्लाह की सिफात तो बेशुमार है, यानी आप उनको गिन नहीं सकते, उनको शुमार नहीं कर सकते और इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती सब सिफात। लेकिन अल्लाह के जो ये नाम है इनकी अहमियत दरअसल इसलिए है कि ये अल्लाह की सिफात है, और अल्लाह की सिफात के ऊपर गौर व फिक्र करना इंसान के अकीदे की दुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सोच को सही रास्ते पे रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आजकल हमारा यानी अल्लाह की सिफात के पे गौर व फिक्र करना और उसको अपनी दुआओं में इस्तेमाल करना, और ये बहुत प्यारी बात है और इसके ऊपर जरूर हमें काम करना चाहिए। इससे अल्लाह के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक पैदा होता है। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, हमारी मखलूक में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। अब यहाँ से एक तरह से आप समझें कि सूरत का खात्मा कलाम एक तरह से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया है तो उन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे। क्या आया सनस्तदरिजुहुम, यानी एक ही दफा में तबाही में नहीं डाल देंगे, बल्कि आहिस्ता 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 तबाही की तरफ लेकर जाएंगे, ऐसे रास्ते से कि उन्हें खबर तक न होगी। व उमली लहुम, और ये वो आहिस्ता आहिस्ता की तशरीह है कि मैं उनको ढील दे रहा हूँ। इन्न कैदी मतीन, और मेरी चाल का तो कोई तोड़ नहीं है। यही अल्लाह ताला फरमाते हैं बार बार कि ये है अल्लाह ताला जो आहिस्ता आहिस्ता अजाब की तरफ लेके जाते हैं, तो वो दरअसल अल्लाह ताला की ढील होती है। और ये ढील ही होती है जो इंसान को इतना गलत फहमी में मुब्तला कर देती है। जिस चीज को इंसान समझ रहा होता है कि ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है कि मैं इतना दुनिया में बहुत से लोगों से हर लिहाज से माल में आगे हूँ, हुस्न में आगे हूँ, टैलेंट में आगे हूँ, और अपनी पोजीशन में आगे हूँ, स्टेटस में आगे हूँ, मतलब हर चीज हर लिहाज से दूसरों से वो कंपेयर कर रहा होता है, औलाद मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों से बहुत आगे हैं। तो ये सारी चीजें जब इंसान कंपेयर कर रहा होता है तो वो समझ रहा होता है कि जाहिर है मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि अल्लाह ताला मुझे ये सब कुछ मेरी क्वालिटीज की वजह से दे रहे हैं। तो असल में यही वो ढील है, और ये इतनी खतरनाक है कि इंसान बिल्कुल समझ नहीं पाता कि ये अल्लाह ताला मुझे अजाब की तरफ लेके जा रहे हैं, ये यानी मेरे लिए आजमाइश है, या ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है। अवलम यतफक्करू, इसे कैसे हमें पता चलेगा, जब इंसान यानी हिदायत का रास्ता एक ही है, वो अल्लाह की किताब है, किताबुल्लाह से जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसी कोई आजमाइश ढील की शक्ल में हमारे सामने नहीं आएगी। अवलम यतफक्करू, और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नदीरुम मुबीन, इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं है, वो तो एक खबरदार है, यानी नजीर है, जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनब्बे कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि क्या गौर नहीं करते, ये शख्स जो 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा, इसके ऊपर कोई जुनून का असर हो सकता है। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फबिअय्यि हदीथिन बअदहु युमिनून, क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया, और किसी चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा, और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो। कितनी झंझोर देने वाली बात है, हम आए दिन सुनते हैं अचानक यानी जो सडन डेथ्स हैं वो तो अब बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो हमने कभी नहीं सोचा कि क्या पता कल का दिन मेरा इस जमीन के ऊपर ना हो और जमीन के नीचे हो। फिर आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं। मैं युद्लिल्लाहु फला हादिय लह व यदरुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं है, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देगा। यसअलूनका अनिस साआ, अच्छा अब यहाँ हमें पता चलता है कि फला हादिय लह, जो अल्लाह ने कहा ना कि फला हादिय लह, उसके लिए फिर कोई हादी नहीं है, कोई चीज उसको हिदायत नहीं दे सकती। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें हैं जिनका ताल्लुक हिदायत के साथ नहीं है, यानी हिदायत मिलने का इन्हिसार, यानी हिदायत किन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। और आम तौर पर लोग ऐसी ही चीजों के बारे में पड़े रहते हैं, इन्हीं के फिक्र में पड़े रहते हैं, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनका हिदायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता।
یسألونک عن الساعة ایان مرساها، مثلاً یہ بات کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، قل انما علمها عند ربی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے اپنے وقت پر ہی پر وہی ظاہر کرے گا، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا، یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کب آئے گی یہ بالکل ایک غیر ضروری بحث ہے، اصل میں ہمیں ہدایت کے لیے پریشان ہونا چاہیے، اس کے متعلق سوال کرنا چاہیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی ہدایت ملنے کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ یعنی جو شخص ہدایت پہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا زندگی میں، دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر تصور ہوتا ہے کہ یعنی اگر یہ اللہ کا اتنا پیارا ہے تو اس کے اوپر تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہدایت کا اس چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے نفع اور نقصان کے ساتھ، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی کھلا دیا گیا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنے آپ سے ہر نقصان کو دور فرما سکتے تھے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سے حمل ٹھہر گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، جعلا له شركاء، اور یہاں پہ دونوں کا صیغہ آیا، مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی دونوں اللہ کے ساتھ یعنی اللہ اس میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں دربار والے نے یا فلاں مزار والے نے یا فلاں پیر کی دعاؤں سے مجھے اللہ نے یہ اولاد دی ہے، اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ایک کی طرف سے ایک جو آخری یعنی خطبہ ہوتا ہے بالکل ایک وہ مکمل ایک جامع دعوت کے طور پر ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی اختتام جو ہوتا ہے وہ پیچھے ساری چیزوں کا ایک طرح سے ان کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ انسانوں کو ایک مرتبہ پھر توحید خالص کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی جو خلق کی جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کو ایک دلیل بنایا ہے کہ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو خود پیدا ہوا ہے جو خود مخلوق ہے جسے بنایا گیا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں، وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے، یہ جھوٹے خداؤں کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں،
جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ دیکھو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس میں ایک تو وہ کھلا شرک ہے نا کہ جو قبر پرستی ہے یا اس طرح پیر پرستی ہے، وہ تو کھلا شرک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم جب دوسروں سے اپنی توقعات لگا بیٹھتے ہیں اور ہم دوسروں کو اپنا نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارا ایک چھپا ہوا شرک کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بندے کو اپنے باس کو ناراض کر دیا، اپنے فلاں کسی کو، خاندان کے کسی بڑے کو، یا اس طرح اپنے کسی اور ناراض کر دیا جس سے ہمارا کوئی نفع وابستہ ہے، تو یہ پھر ہمارا ایک طرح سے ہمیں نقصان پہنچائے گا، یا ہمیں معاشی تنگی آ جائے گی، یا رزق ہم پر تنگ ہو جائے گا، یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی۔ تو ایسی سب چیزوں کے بارے میں جب ہمارا عقیدہ جو ہوتا ہے مضبوط نہیں ہوتا کہ نہیں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لینا کسی صورت جائز نہیں ہے، اور یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا چھوٹا شرک ہے۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ یعنی ان کے خداؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ وہی والی بات جو ہم نے وہاں بھی پڑھی تھی، بقرہ کے اندر بھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تو ولی ہے، اللہ تو دوست ہے، مددگار ہے، حمایت کرنے والا ہے ان لوگوں کا جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہے جو اپنی حمایت کس طریقے سے، نزل الکتاب، یعنی اس کی حمایت یا اس کی دوستی یا اس کے سرپرست ہونے کی علامت یا نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ سرپرستی کیسے کرتا ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، آپ کو روشنی میں لے آتا ہے، آپ کو نزل الکتاب یعنی آپ کو کتاب کا علم دے دیتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو ہی اللہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ رہی تو ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ولی ہیں، سرپرست ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی سرپرستی، اللہ کی مدد کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، کتاب اللہ سے جڑنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ تو یہ دراصل اللہ کی سرپرستی ہے، یہ دراصل اللہ کی حمایت اور اس کا ولی ہونا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پہ صرف بتوں کو نہ لیں، ہم مطلب انسانوں کو بھی لیں جنہیں ہم اپنے لیے نفع نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یہاں سے اللہ تعالیٰ آخر میں دعوت و تبلیغ کے آداب بتا رہے ہیں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، کہ کس طرح سے ان لوگوں سے، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے جو اس دعوت کو کئی بار جھٹلا چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو طاقت کے استعمال کی اور انتقام لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ جاہل تو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ایک بات کے 10 جواب دیے جائیں۔ سچی بات ہے کہ وہ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے اس وقت مکہ کے لوگ بھی کر رہے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے بڑے مدلل جواب حق پرستوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاہلوں سے آپ نے بات ہی نہیں کرنی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ انہو سمیع علیم، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ شیطان تو یہی کہے گا کہ ہاں جواب دیے چلے جاؤ جاہلوں کو اور ان سے الجھتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تو سن رہا ہے نا،
تو انہیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. یعنی ایک شیطان نہیں ہے، اس کے کئی ایجنٹ ہیں. یعنی ایک راستے سے شیطان ہمیں نہیں ورغلاتا بلکہ کئی کئی طریقوں سے ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ہم یعنی یعنی جو لوگ صحیح راستے پر ہیں وہ غلط راستے والے لوگوں سے الجھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے شیطان کے سارے طریقوں کو، اس کی ساری چالوں کو سمجھنا ہے اور ان کو ان کا صحیح طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي. یہ وہ خوبصورت بات ہے کہ ان سے کہو کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یعنی محمد رسول اللہ کے لیے اور ان کی امت کے لیے اور تا قیامت ان کی وجہ سے تمام انسانوں کے لیے اب کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے کیا معجزہ ہے؟ اتبع ما یوحى الی من ربی. ما یوحى یعنی قرآن، جو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ ہمارے لیے سارے معجزات سے بڑھ کر ہے. وہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ انسانوں کے لیے بہت کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ هذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو. یہ سب نصیحتیں دعوت کے میدان میں، یعنی دعوت کے میدان میں آپ نے کس طرح سے اپنے قدم جمانے ہیں، کون سے آداب ہیں، کیا تقاضے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ وہی ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے ہو، یعنی نہ بہت اونچی آواز میں اور نہ ہی بالکل ایسی کہ جو بالکل آپ کے اپنے کان بھی جنہیں نہ سن سکیں. تو درمیانی آواز میں اللہ کا ذکر کرو اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. آیت السجدہ ہے، ہم سب یہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں یوں تو ہے کہ بے شک یعنی جمہور علماء کا تو ویسے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی روایات ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں اس کو فوری طور پہ جہاں جس حالت میں بھی ہے سر کو جھکا دینا بھی کافی ہے. تو سجدہ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الانفال کا تعارف. اب ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد طویل 4 مدنی صورتیں آئی تھیں. اس کے بعد 2 مکی صورتیں آئیں جو کہ ایک دوسرے کا جوڑا تھی، انعام اور اعراف. اب یہاں سے پھر دو مکی کے بعد اب پھر 2 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ. اور یہ بھی بالکل اسی طرح ایک دوسرے کا جوڑا ہے جس طرح سے انعام اور اعراف ایک دوسرے کا جوڑا تھی. یہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے. اچھا، اس کے صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے اس کا پس منظر بھی. اس کا زمانہ نزول غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے 2 ہجری میں. ہم نے جب سورۃ البقرہ پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی ہے. اور پھر آل عمران کا خاص طور پہ جو شروع کا حصہ تھا جس میں غزوہ بدر پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا تھا، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بیک وقت بہت ساری آیتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں، اور اللہ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے تھے کہ یہ والی آیت، یعنی صورتوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ خود رکھواتے تھے، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے، ایک سے دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ان کے نام رکھواتے تھے، اور پھر ایک ہی وقت میں جو مختلف آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی ان میں سے بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پر اس کو رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کے اندر جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مصحف کے اندر کون سی صورت کہاں پر آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہو رہی ہوتی تھیں۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الانفال، اس میں اللہ تعالیٰ نے، دراصل یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں پورا غزوہ بدر ہی کا تذکرہ ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہمیں غزوہ بدر کا پس منظر دیکھنا ضروری ہے کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوئی تھی۔ تو اس کے پس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ ہجرت کے فوراً ہی بعد اگلے ہی سال یہ غزوہ اسلام اور کفر کا جو پہلا مارکہ تھا، پہلی جنگ تھی، وہ پیش آ گئی تھی۔ تو اس لیے اس کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک نظر ڈالیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کن بنیادوں پر ہوئی تھی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی مکہ سے، وہ کسی پناہ گزین یعنی ریفیوجیز کے طور پر نہیں کی تھی، بلکہ ان کی ہجرت باقاعدہ ایک سیاسی معاہدے کے تحت ہوئی تھی، اور وہ معاہدہ 2 سال تک ہوتا رہا تھا۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ حج کے موقع پر مدینہ کے لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچ گئی تھی، اور وہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ بھی تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کے آپس کے جو اختلافات اور لڑائی جھگڑے جو اوس اور خزرج کے درمیان عرصے سے چلے آ رہے تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اب ہمارے درمیان ایک ایسا نظام آ جائے، ایک ایسا حکمران آ جائے، اور ایک ایسا نظام آ جائے کہ ہمارے یہ لڑائی جھگڑے اور یہ سب جنگیں جو آپس کے، یہ بھی ختم ہو جائیں۔ اور وہ اسلام کی دعوت سے متاثر بھی تھے، اور کئی لوگ ہجرت سے قبل مدینہ کے اندر اسلام لا چکے تھے۔ اب وہ مستقل دو دفعہ یعنی حج کے موقع پر 2 سال تک وہ خفیہ طور پر آتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معاہدے کرتے رہے۔ جو دوسری بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے دوسرے سال، اس میں تقریباً 75 لوگ اس میں شریک تھے، اور اس میں 2 خواتین بھی تھیں۔ تو اس بیعت کو اگر ہم دیکھیں تو باقاعدہ یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکمران لے کے جانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظریہ، جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جسے مکہ کے جو سردار ہیں وہ قبول نہیں کر رہے، تو اب اگر ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم ایک زمین فراہم کر دیں گے کہ آپ آئیں یہاں، اس کو اپنے اس کو تجربہ گاہ بنائیں، اور جو معاشرہ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں، جو معاشرہ، جو ریاست جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ یہاں پر اس زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر آپ قائم کریں۔ تو انہوں نے بطور ایک طرح سے، ان کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو جس جس نظام کو یا جن تعلیمات کو مکہ کے سرداروں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کو اگر ہم کہیں اور جگہ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک طرح سے ان کی تلواروں کے رخ اپنی طرف پھیر لیں گے، اور مکہ ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ یعنی پورا عرب ایک طرح سے ہماری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے کیوں اس نئے دین کو جگہ دی، آپ نے کیوں اس کو سپورٹ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی تو اس وقت مختلف جو مدینہ کے اوس اور خزرج دونوں کے جو سردار تھے، مختلف خاندانوں کے، قبائل کے، وہ اٹھ اٹھ کر تقریریں کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم پوری طرح اس کے کانسیکوینسز کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت وہ جو احادیث میں روایات میں آتی ہیں باتیں، کہ ایک شخص عباس بن عبادہ نے اس کو اس طرح سے اپنے الفاظ میں دہرایا تھا۔ سب سے پہلے تو جو اسد بن زرارہ، جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا اس کی خوبصورتی ہے کہ نوجوان ہیں، اور پھر اس میں عورتیں بھی شریک ہیں، اور ایسا زبردست سیاسی شعور ہے ان کے اندر، اور اتنی جرت ہے، یعنی ہمیشہ جو جرت اور بہادری کے اندر نوجوان سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مصلحتوں کی میں نہیں پڑتے، وہ خطرات کو مول لینا چاہتے ہیں، اور وہ کچھ کرنے کا ان کے اندر، یعنی جب انسان کی عمر 40 سے اوپر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زیادہ کسی ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس اب باقی زندگی ذرا سکون اطمینان سے ہی گزر جائے۔ لیکن یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنا پورا مستقبل ہوتا ہے، ان کے اندر وہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ کریج ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بڑے سٹیپس لے سکتے ہیں، وہ خطرات کو مول لے سکتے ہیں۔
تو یہ والی بات قرآن میں حدیث میں ہمیں بار بار ملتی ہے کہ جو نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ اہم ترین جو چیز ہوئی ہے ہجرت مدینہ، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا کیا کردار ہے۔ تو اس میں یہ ایک روایت میں دو چیزیں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ یہ حضرت یہ اسد بن زرارہ تھے، یہ کھڑے ہوئے اور سب سے کم سن تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور شخص عباس بن عبادہ نے اس طرح سے دہرایا اپنی تقریر میں کہ انہوں نے کہا کہ جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں آئیں کہ ہاں جانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے بالاتفاق کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب وہ بیعت جو ہے وہ عملاً وقوع پذیر ہوئی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بیعت عقبہ کا ایک جو معاہدہ تھا اس وقت بالکل کلیئر یہ بات انہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم پورے عرب کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی سعد بن معاذ جو سردار تھے مدینہ کے، تو وہ ایک قبیلے کے، تو وہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ وہاں پر ابو جہل نے ان کو کہا کہ ہم کیسے اجازت دیں جبکہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو اپنے پاس جگہ دے دی ہے اور ان کو زمین دے دی ہے، ان کو عزت دے دی ہے، ان کو تم نے قوت دے دی ہے، تو ہم تمہیں کیسے یہاں بیت اللہ میں آنے دیں گے؟ ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے۔ تو سعد بن معاذ نے بھی جواب دیا کہ پھر ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے اور ہم تم پر وہ چیز بند کریں گے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ تجارتی شاہراہ تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کا تو کام ہی یہی تھا، ان کا معاش کا پورا جو ان کی اکانومی پوری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی تھی کہ وہ تجارت کرتے تھے، اور ان کا جو تجارتی جو روٹ تھا وہ کیا تھا کہ شام سے لے کے یمن تک، اور یہ یمن یعنی اس جاتے ہوئے راستے میں یہ مدینہ آتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یعنی مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو ایک بہت زبردست جو ان کا ایک ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی کفار کو دبانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، وہ یہ روٹ تھا تجارتی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کے اوپر پہرے بٹھائیں گے، اور اگر کفار کی طرف سے ہم پر کسی بھی طرح کا پریشر آیا تو ہم ان کے اوپر جوابی یہ پریشر ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تم پر وہ راستہ بند کر دیں گے۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ اس تجارتی شاہراہ پہ مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، لیکن ان دستوں نے کبھی کوئی لوٹ مار یا قتل یا ایسی کوئی کارروائی نہیں کی، صرف یہ تھا کہ وہاں پہ پیٹرولنگ ہوتی رہتی تھی۔ لیکن سب سے پہلے بڑھ کے یعنی مکہ کی ہی ایک دستے نے، انہوں نے سب سے پہلے ایک لوٹ مار کی کارروائی کی اور مسلمانوں کے کچھ مویشی جو ہیں ان کو مار دیا اور لوٹ لیا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے بعد سے یعنی سمجھ میں تو آ گیا تھا، یعنی مکہ کے لوگ بھی ڈرتے تھے اس روٹ سے گزرتے ہوئے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں تو مسلمان کسی وقت بھی ہمارے اوپر یہ روٹ بند کر سکتے ہیں، یہ راستہ بند کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں ہمارے قافلوں کو لوٹ سکتے ہیں۔ تو اسی دوران 2 ہجری میں جب ایک بہت بڑا قافلہ، بہت زیادہ بڑا تجارتی مال لے کے آ رہا تھا، مکہ کے بیشتر لوگوں کے اس کے پاس مال تھے، اور ابو سفیان اس لشکر کو، اس قافلے کو لے کر واپس آ رہے تھے، تو جب مدینہ سے گزرے، ابو سفیان ظاہر ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو یہ لگا کہ بس ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب مسلمان ضرور ہمیں تنگ کریں گے، اور اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے پہلے سے ایک شخص کو مکہ بھجوا دیا، اور اس نے وہاں پہ جا کے خوب، جو وہاں کا ایک ہوتا تھا اس وقت انداز تھا کہ کان اپنے اونٹ کے چیر دینا اور اپنی قمیض پھاڑ دینا، مطلب کسی بہت بڑے خطرے کا اعلان کرنے کے لیے، تو وہ سب کچھ کر کے اس نے کہا کہ بس مسلمان تو پہنچ گئے ہیں قافلے کو لوٹنے کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی چیز حقیقت میں تھی نہیں، یہ ان کا اپنا خوف تھا۔ اور پھر انہوں نے فوراً وہاں پہ وہ لوگ آنے لگے کہ آؤ فوراً اپنے قافلے کو بچاؤ ورنہ سارا مال تمہارا وہ لوٹ لیں گے۔ تو فوری طور پہ لشکر تیار ہوا اور چل پڑا مدینہ کی طرف، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
جب گھر سے نکلے ہیں تو ان کے سامنے یہ دونوں چیزیں تھی. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہاں سے لشکر بھی روانہ ہو چکا ہے مدینہ سے، اور دوسری طرف قافلہ بھی ہے. اب یہاں پہ یہ چیز آتی ہے مختلف روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی، یعنی مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم کس چیز کی طرف جائیں. اب جن لوگوں کے تھوڑے سے ایمان کمزور تھے انہوں نے کہا کہ ہم قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ قافلے کے ساتھ تو 30-40 لوگ ہیں صرف جن کے پاس کوئی ہتھیار بند لوگ ہوں گے حفاظت کے لیے، لیکن لشکر سے مقابلہ کرنا تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے، نہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے اور نہ اتنی طاقت ہے. تو ہم قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں سامان بھی خوب ملے گا، مال و دولت بھی خوب ملے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو لوگ تھے، جو یعنی جن کا مضبوط ایمان تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قافلے سے کے بجائے ہم لشکر کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے نکل رہے ہیں گھروں سے، ہم مال کی خاطر نہیں نکل. تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، ہم لشکر کے کا ہی مقابلہ کریں گے. لیکن بعض روایات آپ کو ایسی ملیں گی تفسیر میں جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے قافلے کی نیت سے نکلے تھے اور بعد میں درمیان میں یہ چینج ہو گیا، لیکن ایسا بہرحال یہ صحیح روایات نہیں نظر آتی. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ جب وہ لوگ پہنچے ہیں، جو اس میں جو اس کی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ پہلا مارکا مہاجرین انصار کا نہیں ہو گیا نا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اب جنگ میں باقاعدہ آمنے سامنے ایک قتال ہوا، جنگ ہوئی، اور مہاجرین اور انصار دونوں کا خوب امتحان اس کے اندر ہوا. اور دونوں کا امتحان اس طرح تھا کہ مہاجرین کا تو یہ امتحان تھا کہ ان کے اپنے لوگ تھے، یعنی کسی کا بھائی تھا تو کسی کا باپ تھا سامنے، تو کسی کا ماموں تھا تو کسی کا چچا تھا. یعنی کتنی مشکل بات ہے کہ وہ لوگ ابھی 1 سال پہلے ہی ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے خونی رشتے تھے جو سامنے آ رہے تھے، ان کی گردنیں انہیں یعنی اڑانی تھی. اور دوسری طرف انصار کا معاملہ کیا تھا کہ انصار نے اب تک اتنا بڑا دل کر کے یہ تو کیا تھا کہ باہر سے لوگوں کو لا کے اپنے، یعنی کسی اپنی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے باہر سے کسی کو لا کے اور آپ اسے اتنا جگہ دیں کہ نہ صرف انہیں حکمران بنائیں. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو ایک نبی کی تھی نا، وہ تو چلیے پھر بھی یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکمران بنا لیا. لیکن جن مہاجرین کو انہوں نے جگہ دی تھی، وہ کتنے بڑے دل کی بات تھی کہ اپنے آدھے آدھے گھر، آدھا آدھا سامان، آدھے آدھے کھیت ان کو دے دیے تھے. لیکن اب اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی تھی کہ بھئی یہ جنگ تو اصل میں مہاجرین کی تھی ایک طرح سے، مکہ سے جو لوگ نکلے تھے تو مکہ والے ان کے پیچھے آئے تھے. اصل تو سمجھیں کہ جو جھگڑا تھا وہ تو ظاہر ہے مکہ والوں کا مہاجرین کے ساتھ تھا، لیکن اب انصار کو یہاں پہ یہ آزمائش تھی کہ ہم نے اس جنگ کو خاندانی یا نسلی جنگ نہیں ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے. اس لیے اب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ انصار نے بھی کس لیے تلواریں اٹھانی ہے، اس لیے نہیں کہ برادری کی خاطر، خاندان کی خاطر، انہوں نے اس نظریے کی خاطر تلواریں اٹھانی ہیں. تو یہ ظاہر ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور پہلی مرتبہ ایسا کوئی موقع تھا کہ اسلام کے لیے انہیں گھر سے نکلنا تھا اور جہاد کرنا تھا. اور پھر اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسوز دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا تھا کہ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدر کا جو معرکہ تھا اگرچہ تھوڑے لوگ تھے لیکن اس کی حیثیت بڑی فیصلہ کن تھی. اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے اٹھنے کا، پھر اس روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. تو یہ اس کی بدر کے موقع کی جو حساسیت تھی وہ یہ ساری تھی. اس میں جو مضامین ہے سورۃ الانفال کے اندر، اس میں اسلامی جہاد کے آداب بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے، اس نظریے کے لیے، اس دین کے لیے تلوار اٹھائی تھی. اس سے پہلے وہ اپنے قبائلی جنگیں لڑا کرتے تھے. اسلامی معاشرے کے قیام اور بقا میں جہاد کا کردار، کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، کیوں جہاد کے لیے نکلے، اس کی اسلامی معاشرے کے قیام میں، اس کے بقا میں کیا اہم کردار ہے، اور جہاد کی راہ میں حائل رکاوٹیں کون سی ہوتی ہیں، کیوں یعنی جو ہے وہ انسان یا مسلمان اگر جہاد سے پیچھے رہتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. ہم شروع کرتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ سورت کا نام ہی انفال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس کو کیا ہے کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں وہ لڑنے کے عادی تھے اس میں تو یہی طریقہ تھا کہ جس جنگ میں جس کو فتح حاصل ہو گئی تو سپاہی جو ہوتے تھے، ساری فوج کے لوگ، وہ مال غنیمت جمع کرنے لگتے تھے خود ہی اپنے طور پہ، اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا ہو گیا. یہی طریقہ تھا.
تو بدر کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ مطلب ظاہر ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ ساری چیزیں یعنی ایک نظریہ تبدیل ہونے سے سارے معاملات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ اصل چیز ہے کہ آپ کی سب سوچ بدل جاتی ہے, آپ کا مقصد بدل جاتا ہے جنگ کا. اس مقصد بدلنے کی وجہ سے آپ کے جنگ کے سارے طور طریقے بدل جاتے ہیں, آپ کا کلچر بدل جاتا ہے, آپ کا کچھ یعنی اخلاقی اصول آپ کے بدل جاتے ہیں. تو یہ والی چیز جو تھی ظاہر ہے ابھی ایک دم سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھے. اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے بارے میں انہیں یہ تصور کیا کہ یعنی یہ بتایا کہ غنیمت کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے, جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارا حق زیادہ ہے, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم تھے اس لیے ہمارا حق زیادہ ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کسی وجہ سے اپنا حق زیادہ یعنی وہ کیا, کسی نے کسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک لفظ یعنی غنیمت کو اللہ نے ایک اور نام دے دیا. غنیمت کا نام تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری وہ سوچ تبدیل کر دی جو غنیمت کے پیچھے ہے. غنیمت کے پیچھے کیا سوچ ہوتی تھی کہ بھئی ہم نے جنگ لڑی ہے اور چونکہ ہم نکلے ہیں تو ہمیں ہی اس کا فائدہ ملنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو نام دے دیا انفال کا. یہ غنیمت ہے ہی نہیں, یہ تو انفال ہے. نام بدل دیا. انفال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نفل, نفل کی جمع. تو نفل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ دراصل یہ تو آپ کا بطور مومن آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, جس نظریے پر آپ ایمان لائے ہیں اس نظریے کی حفاظت کے لیے, اس کے قیام کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے آپ قوت استعمال کریں گے, اپنی جانیں اور مال سے لڑیں گے. یہ تو آپ کا فرض ہے. اور جو اس کے بعد آپ کو اجر ملے گا وہ ایک اجر جو ظاہر ہے اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے, وہ تو آخرت نہیں ملنا ہے. اور جس کا جتنا اخلاص ہے, جس کی جتنی قربانی ہے, اس کے بقدر اسے آخرت میں اجر ملے گا. لیکن دنیا میں اگر آپ کو غنیمت میں سے حصہ مل رہا ہے تو یہ دراصل آپ کا حق نہیں ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ تو آپ کا فرض تھا جو آپ نے ادا کر دیا. البتہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ وہ آپ کو ایک اضافی انعام کے طور پہ آپ کو یہ دے رہے ہیں, اس لیے اس کا نام انفال ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا نام تبدیل کر کے پوری وہ جو سوچ تھی, جو مینٹیلٹی تھی, اس کو کیسے حکمت کے ساتھ تبدیل کر دیا کہ اس کا رخ بدل دیا. یہ تو اللہ کا ہے, ہم نے جہاد تو اللہ کے لیے کیا تھا, اپنے لیے تو کیا نہیں تھا. یسألونک عن الانفال, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, پہلا اصول یہ ہے کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ, تو تم اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم, اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. یعنی کہ تم دنیا کی وجہ سے, دنیا کے مال کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. آپ تو اللہ کی فوج ہیں, آپ نے تو اللہ کے لیے لڑنا ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اب آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کی بتا رہی ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. تو دیکھیں سورت کا آغاز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ جیسی مشکل چیز پہ تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان کے ایمان کی تازگی, یعنی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اور ایمان کی حقیقت ان کو سمجھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ایک بڑی سب سے بڑا سمجھے کہ اسلام عبادت کا ایک بالکل چوٹی ہے, اسلام کا سر ہے اور اس کی چوٹی ہے. تو اس کے لیے بھی ظاہر ایمان جتنا کامل ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم جہاد کے اندر آگے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان کا کون سا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایمان کا وہ تصور جو جہاد کی شکل میں سامنے آتا ہے. ایمان وہ مضبوط ایمان ہے جو جہاد کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو اس کا آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں اہل ایمان کو, کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ اہل ایمان تو وہ ہیں سچے اہل ایمان کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے کہا نا کہ یہ انفال ہے, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں برا لگا. اللہ کا ہر نیا حکم سن کر ان کے دل تنگ نہیں ہوتے, بلکہ ایمان اور بڑھ جاتے ہیں, ان کے دل کچھ اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون,
جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، یعنی بڑے درجے بھی ہیں، اور جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ کوئی ایسا مومن بھی ہے دنیا میں جس سے کوئی گناہ نہ ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جہاد بھی کریں اللہ کی راہ میں، اتنا بڑا کام بھی کریں تو بھی آپ سے غلطیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے قصور درگزر فرما دے گا، اور بہترین رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اب یہ وہاں سے واقعہ شروع سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کیسے آپ گھر سے نکلے تھے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے جب نکلے تھے تو اسی وقت آپ حق پر تھے۔ اس کا مطلب ایک طرح سے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اسی وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے قافلے کے پیچھے نہیں جانا، قافلے کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے لشکر کی طرف جانا ہے، کیونکہ دونوں کا بالکل اپوزٹ سائڈ سے وہ آ رہے تھے، ایک طرف سے قافلہ آ رہا تھا، دوسری طرف سے لشکر آ رہا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ اب یہ تھے تو مومن، لیکن ان کے ایمان کمزور تھے تو یہ ڈر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جب قافلے سے ہمیں دوہرے فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو ہماری جانیں بھی خطرے میں نہیں پڑیں گی، دوسرا ہے کہ ہمیں ڈھیر سا مال بھی مل جائے گا، تو انہیں یہ ناگوار گزر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی طرف جانے کا کیوں فیصلہ فرمایا ہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، ذرا حال کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آگے جا رہے ہیں، انہیں بالکل اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ صرف 313 اور غالباً گھوڑے صرف دو گھوڑے اور چند اونٹ، اور یہ جو حالت تھی مسلمانوں کی، یہ بالکل بھی کسی جنگ کسی سے نہیں لڑنے کے لیے جنگ والی کیفیت نہیں تھی ظاہری طور پہ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی قافلہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی حق اور حق، جو چیز کھل کے سامنے آ جائے، حق حق ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے، یہ ظاہر ہے کہ جو قافلہ تھا مال تجارت والا، اس کی طرف جانے سے یا اس کو بھگا دینے سے یا اس کو لوٹ لینے سے کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ حق کے لیے نکلے ہیں، پھر تو یہی ہوتا کہ آپ مال کے لیے نکلے ہیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو جائے، اور مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، یعنی بالکل حق اور باطل میں الگ الگ بالکل واضح ہو جائیں۔ اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، آگے آ رہا ہے کہ یہ فرقان تھا، بالکل فرق کرنے والا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون دنیا کے لیے لڑ رہا ہے اور کون اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ دن یوم الفرقان تھا، یعنی بالکل فرق کرنے والا دن تھا، حق اور باطل کو کھول دینے والا دن تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کے لیے میں فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہوں، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یہ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے جو آیات ہے اس میں اس مدد کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ مدد پھر اللہ کی کس کس انداز سے آئی تھی بدر کے موقع پہ۔ پہلا ایک یہ تھا کہ فرشتے اترے تھے، دوسری بات یہ کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے باقاعدہ گواہیاں دی کہ ہم پر ایک عجیب طرح کی اطمینان کی کیفیت، یعنی نیند سی ہمیں آ جاتی تھی
کہ ہمیں وہ شدت جنگ کی محسوس ہی نہیں ہونے دیتی تھی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ تیسری مدد تھی، اور وہ یہ تھی کہ اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور کس لیے پانی برسا رہا تھا؟ بارش کیوں ہو رہی تھی؟ تاکہ تمہیں پاک کرے. ایک تو یہ پاک کہ تمہیں یعنی ویسے بھی اللہ کا یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اب یہ تھا کہ مسلمانوں نے جہاں پہ مسلمانوں کے لشکر نے جہاں پوزیشن لی تھی تو وہ اونچائی پر تھے، اور کفار کا لشکر نیچے کی طرف تھا. تو جب بارش ہوئی تو نیچے پورا کیچڑ بن گیا اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اپنے قدموں کو جمانا، جبکہ مسلمانوں کے لیے زمین اور زیادہ مضبوط ہو گئی. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. اب یہ فرشتوں کی مدد، یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی مدد کی نشانیاں انداز بتا رہے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ایک اور انداز مدد کا یہ تھا کہ تم اہل ایمان کو میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. یعنی کافروں کے دلوں میں ایک عجیب سا رعب ڈل گیا تھا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ کر چوٹ لگاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اب یہاں پہ اللہ نے کہا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ وہ عذاب آ گیا جو تم مانگا کرتے تھے، اب چکھ لو اس کو. اب مکہ کے لوگ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا سورۃ الاعراف میں اور انعام میں، جو بار بار کہتے تھے اس عذاب کو لے آؤ نا جو تم جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اتنے سالوں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس نبی کو، اس رسول کو معجزہ بھی دوسرے رسولوں سے مختلف دیا گیا ہے، اسے کتاب کی شکل میں معجزہ دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی قوم کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ بھی ان عذابوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ایک زمین کے اندر کمزوری کا اور شکست کا اور پستی کا اور ذلت کا اور کہنا چاہیے کہ سیاسی زوال کا ایک عذاب ہوگا جو اس نبی کو انکار کرنے والوں کے اوپر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ وہ عذاب ہے جو آج تم نے بدر کے میدان میں دیکھ لیا. جن لوگوں کو تم نے کمزور کر کے گھروں سے نکالا تھا، آج انہی کے ہاتھوں تم نے بدترین شکست اور رسوائی کا سامنا تمہیں کرنا پڑا ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. معلوم ہے ہمیں کہ کس طرح سے ابو جہل دو کمسن نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، کتنی بڑی رسوائی تھی ان لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اب اللہ تعالیٰ یہاں اب مسلمانوں کو آداب بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے جب درمیان میں نہیں بار بار آئیں گی ایسی آیات، اور کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، ان کو ابھی ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے قتال میں جب بھی جانا ہے، جنگ میں جب بھی اترنا ہے تو کون سے آداب ہوں گے، کیا تقاضے ہیں ایک قتال کے جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہوگا. اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، یہ جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اسے کبیرہ گناہ بتایا ہے. ایک حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 گناہ کو کبیرہ گناہ بتایا، صرف 3 کو، ان میں سے بھی ایک یہ ہے. اور دوسری حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو کبیرہ گناہ بتایا ہے، ان میں سے بھی یہ ایک ہے. یعنی اگر 7 کو اور آپ شارٹ لسٹ کر دیں اور صرف 3 رہ جائیں تو بھی ان 3 میں سے ایک ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا. تو یہاں پہ میں نے حدیث بھی یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. یعنی 3 گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ یہ گناہ بھی کر رہے ہو اور ساتھ نیکیاں بھی کر رہے ہو تو پھر آپ کو وہ نیکیاں فائدہ نہیں دیتی. ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، اور تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار.
فلم تقتلوهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. یعنی دو صورتوں میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں. پیٹ پھیرنا تو وہ نہیں ہوگا لیکن پیچھے ہٹنا. ایک ہے متحیزن اور ایک ہے متحرفن. یہ دو صورتوں میں جائز ہے. یعنی آپ کسی جنگی حکمت عملی کے طور پہ، اسٹریٹجی کے طور پہ آپ اگر پیچھے ہٹتے ہیں اور اسے اس لیے کہ آپ کسی اور فوج سے ملنے جا رہے ہیں، پیچھے کوئی اور لشکر آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت، لیکن اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، چاہے آپ کو بالکل اپنی موت سامنے بھی نظر آ رہی ہو اور آپ کو یقینی ہو کہ ہاں یہاں سے بچ کے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، کفار کی قوت کا ہماری قوت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تب بھی ایک دفعہ میدان جنگ میں آ جانے کے بعد پیچھے ہٹنا کبیرہ گناہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے کسی آرمی کا، یہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اجتماعی طور پر پیٹ پھیرنا ہے نا. وہ ایک الگ ہے کہ کوئی انسان ایک انفرادی طور پر پیٹ پھیرتا ہے، لیکن جو سرنڈر پورے قوم ایک فیصلے کے طور پہ کر لیتی ہے، اجتماعی فیصلے کے طور پہ کر لیتی ہے، تو اس میں چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فوج کا ایک ایک سپاہی ہے وہ تو اتنا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن من حیث القوم پوری قوم کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں ملوث ہو جاتی ہے. اس کی آپ ذرا سنگینی کا اندازہ کریں کہ جب ایک فرد کا پیٹ پھیرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آ رہی، تو پوری قوم کا اجتماعی طور پر پیٹ پھیرنا پھر کیا ہوگا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، آپ کے کرنے سے نہیں ہوا. لیکن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور تو نے انہیں نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں ریت لے کے اور اس کو کفار کی طرف پھینک دیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ان کی بالکل آنکھیں، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اس مٹی کے اندر یہ تاثیر ڈالنا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں انسانوں کو آمنے سامنے کرتے ہیں جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب اللہ فرشتوں کو اتار سکتا ہے، جب اللہ خود اپنے اپنے لشکروں کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو، مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آگے جواب دے رہے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ جتنا بھی سوچیں نا دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دنیا میں سارا جو بھاگ دوڑ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تو بس ایک کشمکش ہے نا، مستقل یہی کون حق پر ہے کون باطل پر، بس ایک کشمکش چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس لیے کہ یہ ہے ہی دارالامتحان، یہ امتحان کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں سے یہ کفار کو شکست دلواتے ہیں تاکہ ان کا امتحان ہو. ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. یہاں پر یہ بات ہے کہ ابو جہل نے جب یہ نکلنے لگے تھے لشکر لے کے، تو ابو جہل نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے کہا تھا، دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یعنی ظاہر اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اور کہا تھا کہ جو ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو بھی کھول دے اور جو باطل پر ہے اس کو بھی کھول دے، اس کو رسوا کر دے، جو باطل پر ہے اس کو رسوا کر دے. تو یہ اس نے باقاعدہ کعبے کو، یعنی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اس نے یہ کہا تھا. وہ ان تنتهوا فهو خیر لکم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو فیصلہ تم مانگ رہے تھے وہ فیصلہ آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے. وہ ان تعودوا نعود. ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. یعنی مستقل کبھی اللہ تعالیٰ مشرکین کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں ان کی کمزوریوں کی طرف، کہ انہیں مزید مضبوطی کے لیے ہدایات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میدان جہاد میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اور سنو، آرڈرز کو سنو اور ان کو مانو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کے احکامات کو نہیں سنتے تو وہ بدترین، یعنی بدترین جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں سے بدترین ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین قسم کے جانور ہیں جو بہرے اور گونگے لوگ ہیں، لیکن وہ بدترین جانور ہیں اس لیے کہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اچھا دل کرتا ہے کہ کبھی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کن معاملات میں کر رہے ہیں، ظاہر عبادات میں کر رہے ہیں، معاملات میں کر رہے ہیں، لین دین میں کر رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی تو ہمیں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میدان جنگ کے اندر کرنے کی بھی توفیق مل جائے. وہ کتنی بڑی اطاعت ہے. تو اس بات کی خواہش، اس جہاد کی خواہش یہ ایمان کی علامت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کبھی پوری زندگی میں نہ اس نے قتال کیا، یعنی کبھی اس نے اللہ کے راستے میں تلوار نہیں اٹھائی، جنگ نہیں کی اس نے اللہ کے راستے میں، اور نہ اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ منافقت کی موت مرا. اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا زیادہ اپنی زندگیوں سے جہاد کو بالکل ایک سائڈ پر کر دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جذبہ، اس کا شوق عنایت فرمائے کہ ہمیں بھی کبھی میدان جنگ کے اندر اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب ہو جائے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. بہت سی ایسی مثالیں ہیں. تو علامہ اقبال نے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے اوپر ایک نظم لکھی ہے اتنی خوبصورت کی، کیسے وہ بچی تھی، بالکل نوجوان لڑکی، کس طرح وہ جہاد کے اندر شریک تھی اور کس طرح سے وہ زخمی جو مسلمان تھے انہیں پانی پلا رہی تھی. تو یہ والی بات کہ جہاد کا شوق ہونا یہ امت کی روح ہے اور اسی میں امت کی زندگی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. وہی بات ہے کہ جو لوگ خود اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ زبردستی انہیں نہیں سناتا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انتہائی خوبصورت آیات ہیں یہ آگے آنے والی. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد میں ہی امت کی زندگی ہے. اب وہ حدیث یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر اس طرح دشمنی قومیں، کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کئی دن کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہر طرف سے تمہیں نوچیں گے، تمہاری بوٹیاں نوچیں گے اور تمہیں یعنی کہ بالکل ایک تر نوالا بنا کے اپنے منہ میں ڈالیں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ گیا ہوگا، کمزوری آ گئی ہوگی کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے. تو آپ سوچئے کہ کیا امت کا اس وقت یہ حال نہیں ہے؟ اگر ہمیں کہیں سیاسی آزادی حاصل بھی ہے، 60 کے قریب اسلامی ممالک جو ہیں وہ سیاسی طور پر آزاد بھی ہیں، لیکن ہم ان کے معاشی کہنا چاہیے کہ غلام بنے ہوئے ہیں. ہم ان کے کلچر کے غلام ہیں، ہم ان کے معاشی غلام ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے. کلچر ہمارے ہاں وہی ہے جو کہ کفار کا کلچر ہے. نظریات ہمارے ہاں باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. ہم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہم اپنی مقبوضہ علاقوں کو آزاد نہیں کرا سکتے. یعنی اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنے جو مسلمانوں کی سرزمینیں جو کفار کے قبضے میں ہیں اور سارے مسلمان، آپ سوچیں کہ کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی 3-4 دن پہلے جب بھی رمضان آتا ہے تو ضرور فلسطین میں پھر چھیڑ چھاڑ زیادہ شروع ہو جاتی ہے. ابھی 3-4 دن پہلے ایک خاتون کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر ان کی ویڈیوز کہ کس طرح سے راہ چلتے ایک اتنی باوقار خاتون کو گولیاں مار کے اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا. کوئی جرم نہیں ہے، کسی عدالت میں کیس نہیں چلتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ امت کا خون ہے.
اسی طرح کل ٹرائل تھا ایک بچے کا، ایک فلسطینی بچے کا، جو کہ 13 سال کی عمر میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب وہ یعنی بہت زیادہ بدترین مینٹل النس کے ساتھ وہ بچہ ہے، اور اس کا کل ٹرائل تھا کورٹ کے اندر، اور اس کے لیے ٹویٹر کے اوپر بھی بہت ٹرینڈ چل رہا تھا کہ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن وہی بات ہے کون آواز اٹھائے؟ وہ امت جس کے فیصلے خود اپنی پارلیمنٹس کے اندر نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے بودے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت چونٹیوں کی طرح بھی نہیں ہے کفار کے سامنے. تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، تم تو مر گئے ہو، تم زندہ نہیں ہو. ہم اب کہاں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے عزت اور بہادری کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے غلامی اور بزدلی اور پستی کو اختیار کر لیا، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہو. ہم نے اسی کو زندگی سمجھ لیا، حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے، یہ امت کی موت ہے. اگر ہماری زندگی بھی ہے تو یہ امت کی موت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امت کا ایک فرد ہونے کے طور پہ اپنے آپ کو سوچتے ہی نہیں ہے. ہم صرف ایک انسانوں کی بھیڑ میں ایک انسان ہیں، ہم کسی امت کا حصہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یہ موت ہے، لیکن ہم اس کو موت محسوس نہیں کر رہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اپنے دل کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے اور اپنی دنیا میں مست رہو گے، اپنی چھوٹی سی دنیا کے اندر مست رہو گے، اور اس اجتماعی جد و جہد کا حصہ نہیں بنو گے جو کہ اسلام کی بلندی سربلندی کے لیے ہے، تو پھر جب فتنہ آئے گا، جب موت آئے گی، جب امت کے اوپر کوئی اجتماعی آفت آئے گی، تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تمہارا تو لباس بھی ان جیسا تھا، تمہاری تو خوراکیں بھی ان جیسی تھی، تم تو زبان بھی انہی کی بولتے تھے، تمہارا تو کلچر بھی، تمہاری خوشی غمی شادی بیاہ سب کچھ ان جیسے تھے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمان کا تھا نا، تمہارے شناختی کارڈ پہ تو اسلام لکھا ہوا تھا. تو وہ پھر ہر اس مسلمان کے اوپر وہ فتنہ آئے گا، اور تم صرف وہ تم کتنا بھی اپنے راستے کو چھوڑ دو، کفار کی مان لو، اور تم کتنا بھی اپنے آپ کو کفار کے سامنے موم کی ناک ثابت کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب فتنہ آئے گا تو اس میں سب کے سب گرفتار ہو جائیں گے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ آیت تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بالکل چسپاں ہوتی ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ جس طرح کے جو مدینہ کی اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی وہ ایک بہت بڑی ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی نا. تو ہم دیکھیں کہ پاکستان جو وجود میں آیا ہے، پاکستان جو بنا ہے، اس میں اور مدینہ کی ریاست میں کئی باتیں اتنی مشترک ہیں کہ پاکستانی مدینہ کا جو دستور تھا، پاکستان کا دستور الحمدللہ بہت زیادہ ایک مثالی اسلامی دستور کے مطابق ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کی ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ان لوگوں کو، اہل مدینہ کو، جو ایک نئی اسلامی ریاست تھی، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے، رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. لیکن اب کیا ہے کہ تمہیں اس لیے سب کچھ دیا، اللہ نے رزق بھی خوب دیا، لیکن اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. تو اب شکر گزاری یہ ہے کہ تم اہل ایمان لانے والوں جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانتوں میں خیانت کیا ہے؟ امانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کو ٹرسٹ کر کے، یعنی کسی کے اوپر، کسی کو قابل بھروسہ سمجھ کر اسے دی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی عہدہ یا منصب ہو، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ منصب پہ آئے گا
تو یہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، لوگوں کے درمیان عدل کرے گا، تو اسی وجہ سے آپ اسے کسی منصب پر بٹھاتے ہیں۔ تو امانتیں کوئی چیزیں بھی ہیں یا مناصب بھی ہیں، جو کچھ بھی انسان کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے، بھروسہ کر کے اس کو حوالے کرتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، کہ اللہ نے تم پر بھروسہ کر کے، اللہ نے تم پر ٹرسٹ کر کے جو تمہیں چن لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، تمہیں اللہ نے اپنا سپاہی بنا لیا ہے، ورنہ تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھی اپنے دین کو غالب کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ سنت نہیں ہے، اللہ نے سب انسانوں میں سے تمہیں اپنی فوج کا سپاہی چن لیا ہے، تو یہ اللہ کا بھروسہ ہے تمہارے اوپر، تو تم اپنی اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، یعنی فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، کیوں ہم اللہ کی پکار پر کھڑے نہیں ہو جاتے، کیوں ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے جس میں ہماری زندگی ہے، یعنی جہاد۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال اور اولاد کے فتنے یہ ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان لانے والو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ کہ فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کو بالکل کھول دینے والی چیز۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا کہ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی اس سورت کے اندر 2 دفعہ فرقان کا لفظ آیا۔ تو ایک غزوہ بدر کے دن کو اللہ نے فرقان کہا، یعنی وہ باہر کا فرقان ہے، باہر کی دنیا کا فرقان، اور ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا۔ ایک فرقان انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ایک فرقان وہ ہوتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہوتا ہے، اور اس میں اس کو جو حق اور باطل میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ اپنے دل کا فرقان پیدا ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کے باہر جو حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے، یہ نہیں کہ بدر کا دن گزر گیا تو مارکہ حق و باطل ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مارکہ حق و باطل، حق اور باطل کی کشمکش کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ ہر وقت جاری ہے۔ آپ ذرا اپنی نظر آس پاس اپنی نظر ڈال لیں، کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہمارے آس پاس ہر جگہ حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے، اور ہر کوئی دوسرے کی، یعنی باطل جو ہے مستقل حق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کر رہا ہے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے وہ میڈیا کی طاقت بھی استعمال کر رہا ہے، سیاست کی طاقت بھی استعمال کر رہا ہے، اور کہنا چاہیے کہ اپنی جو معیشت کی طاقت بھی استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بدر اور کا جو مارکا ہے وہ تو ایک سمبل ہے کشمکش کا، یہ تو کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو پہلے اپنے اندر فرقان پیدا کریں اور اس کے بعد باہر کے فرقان میں کود پڑیں، باہر کے فرقان میں، یعنی عملی میدان میں کود پڑیں، اور جو فرقان آپ کے باہر کی دنیا میں جاری ہے اور حق، اس میں جو حق کا پلڑا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری غلطیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جب دار الندوہ میں یہ قریش کے سردار جمع تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے، جب انہیں سنگن مل گئی تھی بیعت عقبہ کی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کیا ارادے بن رہے ہیں اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے یہاں سے نکلنے سے پہلے معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو ان کی پوری باقاعدہ اس پہ مشاورت ہو رہی تھی دار الندوہ کے اندر، ایک یعنی مختلف تجاویز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا انہیں جلا وطن کر دو، کوئی کہہ رہا تھا انہیں قید کر دو۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز دی تھی کہ قریش کے سارے قبائل مل کے، صرف سوائے بنو ہاشم کے، کیونکہ بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، تو ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیں اور مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں، تاکہ بنی ہاشم جو ہے وہ
سارے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اس تجویز پہ انہوں نے عمل بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ایک وہ دن بھی تھا اور ایک آج کا دن بھی ہے, اس کو ذرا سوچ لو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ سارے ان کو پیچھے کی باتیں یاد دلانے, کیسے عذاب مانگتے تھے, اب عذاب آ گیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. مطلب یہ کہ جب تک رسول کسی قوم کے اندر ہوتے ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا, رسول کے نکل جانے کے بعد عذاب آتا ہے. دوسرا وہم یستغفرون کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یعنی توبہ یعنی جب تک کہ کفر سے اسلام کے اندر شامل ہونے کا عمل جاری رہتا ہے اور لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں شامل ہوتے رہتے ہیں, ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. تو یہ عذاب الہی کے بارے میں دو اصول بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. اب تو عذاب کی حجت پوری ہو گئی ہے, اب تم نکل آئے ہو اور انہوں نے تمہارے اوپر مسجد حرام کو بند کر دیا ہے. تو اب تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا, حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون. تو صرف اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ خانہ کعبہ کا کنجیاں بھی ان اہل ایمان کے ہاتھوں میں آ جائیں گی. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے, بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکو اپنے اس انکار حق کی پاداش پہ جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ عذاب ہے بدر کی شکل میں, بدر کی شکست کی شکل میں جس کو تم مانگا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں. یعنی جو اہل باطل ہیں, جو باطل کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کو, اللہ کے دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی تو اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو کیوں نہ مسلمان پھر حق کے لیے اپنے مال خرچ کریں. وہ باطل مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی وہ اور خرچ کرتے رہیں گے, مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, یعنی ساری گندگیاں اکٹھی ہو جائیں. یعنی کیا ہو جائے کہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ کون کس کا ساتھ ہے. جب ہوتا کیا کہ جب ایک جیسے اہل مکہ اٹھے تھے مسلمانوں کی دشمنی میں, تو پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ جنگ صرف مکہ اور مدینہ کے درمیان رہی, بلکہ کچھ قبائل نے, کچھ لوگ قریش کے ساتھ ہی ہوتے چلے گئے اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ جب کشمکش ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی غیر جانبدار, کوئی نیوٹرل نہیں رہتا, سارا گند ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور ساری پاکیزگی جو ہوتی ہے وہ دوسری طرف جمع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھانٹ رہے ہیں لوگوں کی چھانٹی ہو رہی ہے اور اس میں جو ساری گندگی ہے وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس بلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں, یعنی دیوالیے جو مکمل طور پہ خسارے میں رہنے والے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا. جیسے کہ بنی اسرائیل کا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب کی بات کرنے کے بعد پھر یہودیوں کو کہتے ہیں اس وقت کے اہل کتاب کو اب بھی اگر توبہ کر لیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کہنے کے بعد پھر کہا کہ اگر اب بھی یہ مکہ کے لوگ یا کفار
اپنی طرز عمل کو بدل لیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان سے درگزر کر دیا جائے گا، دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر وقت. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ جہاد کا مقصد دہرا دیا جو ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھا تھا، اور یہ جہاد کا مقصد بالکل جامع ترین الفاظ میں قرآن میں ہمیں ان دو مقامات پر ملتا ہے. بالکل یہی الفاظ ہم نے بقرہ کے اندر بھی پڑھے تھے اور یہی الفاظ یہاں انفال کے اندر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاد کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور فتنہ یہی ہے کہ جب اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام نہیں ہوتا بلکہ غیروں کا یعنی باطل کا نظام ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کی حاکمیت کے علاوہ بندوں کی حاکمیت ہوتی ہے، تو دراصل یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. اگر یہ پلٹ آئیں تو انہی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر یہ اپنے عمل کو جاری رکھیں تو آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ تو ان اللہ مولاکم، ان کے ساتھ تو اللہ نہیں ہے، ان کا مولا تو اللہ نہیں ہے، ان کے مددگار تو سب جھوٹے ہیں. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کیوں پیچھے ہٹے، جبکہ باطل پرست اپنی کوششوں میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ ہمت نہیں ہار رہے، وہ ہار نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا مولا اللہ ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد کو، اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنانے والا بنائے. ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد کے اور اس کی ولایت کے، اس کی سرپرستی کے ہم حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم ان سب آیات کا حقیقی معنوں میں ان پہ عمل کرنے والا اور ان کو اٹھانے والا، ان کو آگے پہنچانے والا، اس پیغام کی تبلیغ اور اس پیغام کی بہترین تصویر بن کر دکھانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.